बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। एक दिन अबू जहल मस्जिद हराम के दरवाजे के पास आ बैठा। पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर तशरीफ़ लाए तो वो अपना हाथ आस्तीन से बाहर लाया और कहने लगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है? अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही जवाब दिया तो मैं अपने साथियों समेत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आऊँगा। हजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे हाथ में एक डिब्या है जो टाट में लिपटी हुई है। इस डिब्या के अंदर 3 मोती हैं। इनमें से एक सुराखशुदा है, दूसरा आधा सुराखशुदा और तीसरा बगैर सुराख के है। इस डिब्या में एक लाल भी है जिसमें एक सुर्ख कीड़ा है। कीड़े के मुंह में सब्ज पत्ती है। अबू जहल कहने लगा, ये सब तो ठीक है, लेकिन सुर्ख कीड़े और सब्ज पत्ती का कैसे इल्म हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाल को तोड़ो, मालूम हो जाएगा। अबू जहल कहने लगा कि मैं इस कीमती लाल को कैसे तोड़ दूं? एक सहाबी कहने लगे, अपने लाल की कीमत लगाकर इसे तोड़ दो। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माज़अल्लाह दुरुस्त न हुई तो कीमत मैं अदा कर दूंगा। अबू जहल इस बात पर राजी हो गया। जब लाल तोड़ा गया तो सबने देखा कि इसमें छोटा सा सुर्ख कीड़ा मुंह में सब्ज पत्ती लिए हुए मौजूद था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कीड़े से दरियाफ्त किया कि तुम कब से इस लाल में हो? कीड़े ने पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम अर्ज किया, फिर कहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह ताला मुझे रोजाना 3 सब्ज पत्तियां अता फरमाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा जिक्र और तस्बीह क्या है? कीड़ा कहने लगा कि खुदा ने मुझे रोजाना 10 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का हुक्म दिया है, जिसकी बरकत से वो मुझे रोजी देता है। अल्लाह ताला आप सब के रिस्क में इजाफा फरमाए और आप सबको दरूद पाक पढ़ने वाला बनाए, आमीन। आज इंशाल्लाह सूरत अल अनाम की आयत नंबर 75 से स्टार्ट करेंगे। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हम इसी तरह ज़मीन और आसमानों का निज़ाम सल्तनत दिखाते थे और इसलिए दिखाते थे कि वो यकीन करने वालों में से हो जाए। इसकी तफसीर है, यानी जिस तरह तुम लोगों के सामने आसार कायनात नुमाया हैं और अल्लाह की निशानियां तुम्हें दिखाई जा रही हैं, इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने भी यही आसार थे और यही निशानियां थीं, मगर तुम लोग इन्हें देखने पर भी अंधों की तरह कुछ नहीं देखते। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन्हें आंखें खोल कर देखा, यही सूरज और चांद और तारे जो तुम्हारे सामने तुलू व गुरूब होते हैं, और रोजाना तुमको जैसा गुमराह तुलू होते वक्त पाते हैं वैसा ही गुरूब होते वक्त छोड़ जाते हैं। इन्हीं को इस आंखों वाले इंसान ने भी देखा था और इन्हीं निशानात से वो हकीकत तक पहुंच गया। इस मकाम को और कुरान के इन दूसरे मकामात को जहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनकी कौम की नज़ा का जिक्र आया है, अच्छी तरह समझने के लिए ज़रूरी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम के मजहबी व तमदनी हालात पर एक नज़र डाली जाए। जदीद असरी तहकीकात के सिलसिले में न सिर्फ वो शहर दरियाफ्त हो गया है जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, बल्कि दौर इब्राहीमी में उस इलाके के लोगों की जो हालत थी, इस पर भी बहुत कुछ रोशनी पड़ी है। सर लियोनार्ड वोली ने अपनी किताब अब्राहम लंदन 1935 में इस तहकीकात के जो नताइज शाया किए हैं, उसका खुलासा हम यहाँ बयान करते हैं। अंदाज़ा किया गया है कि सन 2100 कब्ल मसीह के लगभग ज़माना में, जिसे आम तौर पर मुहक्किकीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़हूर का ज़माना तस्लीम करते हैं, शहर उर्क की आबादी 2.5 लाख के करीब थी और बईद नहीं कि 5 लाख हो। बड़ा सनती और तजारती मरकज था। एक तरफ पामीर और नीलगिरी तक से वहाँ माल आता था और दूसरी तरफ अनातोलिया तक से इसके तजारती ताल्लुकात थे। जिस रियासत का ये सदर मकाम था, उसके हदूद मौजूदा हुकूमत अराक से शुमाल में कुछ कम और मगरिब में कुछ ज़्यादा थे। मुल्क की आबादी बेशतर सनत और तजारत पेशा थी। इस अहद की जो तहरीरात आसार कदीमा के खंडरों में दस्तयाब हुई हैं, इनसे मालूम होता है कि ज़िंदगी में उन लोगों का नुक्ता नज़र खालिस से मादा प्रस्ताना था। दौलत कमाना और ज़्यादा से ज़्यादा आसाइश फराहम करना उनका सबसे बड़ा मकसद हयात था।
سود خوری کثرت سے پھیلی ہوئی تھی، سخت کاروباری قسم کے لوگ تھے، ہر ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور آپس میں بہت مقدمہ بازیاں ہوتی تھیں۔ اپنے خداؤں سے ان کی دعائیں زیادہ تر درازی عمر، خوشحالی اور کاروبار کی ترقی سے متعلق ہوا کرتی تھیں۔ آبادی تین طبقوں پر مشتمل تھی، ایک امیلو، اور یہ اونچے طبقے کے لوگ تھے جن میں پجاری، حکومت کے عہدیدار اور فوجی افسر وغیرہ شامل تھے۔ دو مشکینوں، یہ تجار، اہل صنعت اور زراعت پیشہ لوگ تھے۔ تین اردو یعنی غلام، ان میں سے پہلے طبقہ یعنی امیلو کو خاص امتیاز حاصل تھے، ان کے فوجداری اور دیوانی حقوق دوسروں سے مختلف تھے اور ان کی جان و مال کی قیمت دوسروں سے بڑھ کر تھی۔ یہ شہر اور یہ معاشرہ تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں۔ ان کا اور ان کے خاندان کا جو حال ہمیں تقمود میں ملتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ امیلو طبقہ کے ایک فرد تھے اور ان کا باپ ریاست کا سب سے بڑا عہدیدار تھا۔ اور کے خطبات میں تقریباً 5000 خداؤں کے نام ملتے ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں کے الگ الگ خدا تھے۔ ہر شہر کا ایک خاص محافظ خدا ہوتا تھا جو رب البلد، مہادیو یا رئیس الالہ سمجھا جاتا تھا اور اس کا احترام دوسرے معبودوں سے زیادہ ہوتا تھا۔ اور کا رب البلد ننار یعنی چاند دیوتا تھا اور اسی مناسبت سے بعد کے لوگوں نے اس شہر کا نام کمرینہ بھی لکھا ہے۔ دوسرا بڑا شہر لرسا تھا جو بعد میں ار کے بجائے مرکز سلطنت ہوا۔ اس کا رب البلد شماش یعنی سورج دیوتا تھا۔ ان بڑے خداؤں کے ماتحت بہت سے چھوٹے خدا بھی تھے جو زیادہ تر آسمانی تاروں اور سیاروں میں سے اور کم تر زمین سے منتخب کیے گئے تھے، اور لوگ اپنی مختلف فروعی ضروریات ان سے متعلق سمجھتے تھے۔ ان آسمانی اور زمینی دیوتاؤں اور دیویوں کی شبیہیں بتوں کی شکل میں بنا لی گئی تھی اور تمام مراسم عبادت انہی کے آگے بجا لائے جاتے تھے۔ ننار کا بت ار میں سب سے اونچی پہاڑی پر ایک عالی شان عمارت میں نصب تھا۔ اسی کے قریب ننار کی بیوی ننگل کا معبد تھا۔ ننار کے معبد کی شان ایک شاہی محل سرا کی سی تھی۔ اس کی خوابگاہ میں روزانہ رات کو ایک پجارن جا کر اس کی دلہن بنتی تھی۔ مندر میں بکثرت عورتیں دیوتاؤں کے نام پر وقف کی تھی اور ان کی حیثیت دیوداسیوں یعنی ریلیجیس پروسٹیٹیوٹس کی سی تھی، اور وہ عورت بڑی معزز خیال کی جاتی تھی جو خدا کے نام پر اپنی بکارت قربان کر دے۔ کم از کم ایک مرتبہ اپنے آپ کو راہ خدا میں کسی اجنبی کے حوالہ کرنا عورت کے لیے ذریعہ نجات خیال کیا جاتا تھا۔ اب یہ بیان کرنا کچھ ضروری نہیں ہے کہ اس مذہبی کعبہ گیری سے مستفید ہونے والے زیادہ تر پجاری حضرات ہی ہوتے تھے۔ ننار محض دیوتا ہی نہ تھا بلکہ ملک کا سب سے بڑا ذمہ دار، سب سے بڑا تاجر، سب سے بڑا کارخانہ دار اور ملک کی سیاسی زندگی کا سب سے بڑا حاکم بھی تھا۔ بے کثرت باغ، مکانات، زمینیں اس کے مندر کے لیے وقف تھیں۔ اس جائیداد کی آمدنی کے علاوہ کسان، ذمہ دار، تجار سب ہر قسم کے غلے، دودھ، سونا، کپڑا اور دوسری چیزیں لا کر مندر میں نظر بھی کرتے تھے، جنہیں وصول کرنے کے لیے مندر میں ایک بہت بڑا اسٹاف موجود تھا۔ بہت سے کارخانے مندر کے ماتحت قائم تھے۔ تجارتی کاروبار بھی بہت بڑے پیمانے پر مندر کی طرف سے ہوتا تھا۔ یہ سب کام دیوتا کی نیابت میں پجاری ہی انجام دیتے تھے۔ پھر ملک کی سب سے بڑی عدالت مندر ہی میں تھی۔ پجاری اس کے جج تھے اور ان کے فیصلے خدا کے فیصلے سمجھے جاتے تھے۔ خود شاہی خاندان کی حاکمیت بھی ننار ہی سے ماخوذ تھی۔ اصل بادشاہ ننار تھا اور فرما روائے ملک اس کی طرف سے حکومت کرتا تھا۔ اس تعلق سے بادشاہ خود بھی معبود میں شامل ہو جاتا تھا اور خداؤں کے مانند اس کی پرستش کی جاتی تھی۔ اور کا شاہی خاندان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں حکمران تھا، اس کے بانی اول کا نام ارنمو تھا، جس نے 2300 برس قبل مسیح میں ایک وسیع سلطنت قائم کی تھی۔ اس کے حدود مملکت مشرق میں سوسا سے لے کر مغرب میں لبنان تک پھیلے ہوئے تھے۔ اسی سے اس خاندان کو نمو کا نام ملا جو عربی میں جا کر نمرود ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے بعد اس خاندان اور اس قوم پر مسلسل تباہی نازل ہونی شروع ہوئی۔ پہلے الامیوں نے ار کو تباہ کیا اور نمرود کو ننار کے بت سمیت پکڑ لیے گئے۔ پھر لرسا میں ایک الامی حکومت قائم ہوئی جس کے ماتحت ار کا علاقہ غلام کی حیثیت سے رہا۔ آخرکار ایک عربی النسل خاندان کے ماتحت بابل نے زور پکڑا اور لرسا اور ار دونوں اس کے زیر حکم ہو گئے۔ ان تباہیوں نے ننار کے ساتھ ار کے لوگوں کو عقیدہ متزلزل کر دیا۔
کیونکہ وہ ان کی حفاظت نہ کر سکا۔ تعین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ بعد کے ادوار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کا اثر اس ملک کے لوگوں نے کہاں تک قبول کیا، لیکن 1910 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ ہمورائی بائبل کے امورافیل نے جو قوانین مرتب کیے تھے وہ شہادت دیتے ہیں کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کی تدوین میں مشکات نبوت سے حاصل کی ہوئی روشنی کسی حد تک ضرور کار فرما تھی۔ ان قوانین کا مفصل کتبہ 1902 بعد مسیح میں ایک فرانسیسی مختص آثار قدیمہ کو ملا، اور اس کا انگریزی ترجمہ CHW جون نے سن 1903 بعد مسیح میں دی اولڈسٹ کوڈ آف لا کے نام سے اشاعہ کیا۔ اس ضابطہ قوانین کے بہت سے اصول اور فروع موسوی شریعت سے مشابہت رکھتے ہیں۔ یہ اب تک کے عصری تحقیقات کے نتائج اگر صحیح ہیں تو ان سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں شرک محض ایک مذہبی عقیدہ اور بت پرستانہ عبادات کا مجموعہ ہی نہ تھا، بلکہ در حقیقت اس قوم کی پوری معاشی، تمدنی، سیاسی اور معاشرتی زندگی کا نظام اسی عقیدے پر مبنی تھا۔ اس کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی جو دعوت لے کر اٹھے تھے، اس کا اثر صرف بتوں کی پرستش ہی پر نہ پڑتا تھا، بلکہ شاہی خاندان کی معبودیت اور حاکمیت، پجاریوں اور اونچے طبقوں کے معاشرتی، معاشی اور سیاسی حیثیت اور پورے ملک کی اجتماعی زندگی اس کی زد میں آ جاتی تھی۔ ان کی دعوت کو قبول کرنے کے معنی یہ تھے کہ نیچے سے اوپر تک ساری سوسائٹی کی عمارت ادھیڑ ڈالی جائے اور اسے اثر نو توحید الہ کی بنیاد پر تعمیر کیا جائے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی آواز بلند ہوتے ہی عوام اور خواص، پجاری اور نمرود سب کے سب بیک وقت اس کو دبانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 76 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔